آج کی سفر تیسرے بدھ کے دن جس گھر میں یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے وہاں کا ہر فرد اللہ کے کرم سے خوشحال اور دولت مند ہو جائے گا۔ یہ کوئی عام دن نہیں، یہ وہ دن ہے جو تقدیریں بدل دیتا ہے۔ اس موقع کو ہاتھ سے جانے مت دینا، کیونکہ ایسا سنہری موقع اب پورے 1 سال بعد آئے گا۔ ابھی ارادہ کر لو، ابھی پڑھنا شروع کر دو، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی سفر بدھ کے دن میں آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جو تقدیر کے بند دروازے کھول دینے والا ہے۔ سن لیجئے، جس گھر میں آج یہ وظیفہ پڑھ لیا اس گھر کے کونے کونے سے غربت، تنگ دستی، پریشانیاں، مصیبتیں، سب کچھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ آج کا دن معمولی نہیں، یہ وہ دن ہے جو زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ خدارا اس موقع کو ہرگز ضائع نہ کریں، کیونکہ ایسا موقع بار بار نہیں ملتا۔ سفر کا مہینہ ان عظمت والے مہینوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص حرمت عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رحمتیں بے حساب نازل ہوتی ہیں، برکتیں بڑھائی جاتی ہیں اور مانگنے والوں کی جھولیاں بھری جاتی ہیں۔ اور جب اسی بابرکت مہینے میں بدھ کا دن آ جائے تو اس کی تاثیر اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ دن سکون، آسانی اور مشکلات کے خاتمے کا ذریعہ بنتا ہے۔ آج کی گھڑی خاص قبولیت کی گھڑی ہے۔ سوچیں، وہ سب کچھ جو برسوں سے نہیں ملا وہ آج مل سکتا ہے۔ ہر دعا قبول ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے بہت وظائف پڑھے مگر کامیابی نہیں ملی، اگر آپ کا دل ٹوٹ چکا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو آج ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی دعاؤں کے دروازے کھل جائیں گے۔ یاد رکھیں، یہ دن قیمتی ہے۔ اگر آج یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو دل میں حسرت رہ جائے گی۔ کاش ہم نے اس دن کی قدر کر لی ہوتی، کاش ہم نے ان قبولیت کی گھڑیوں کو ضائع نہ کیا ہوتا۔ آج ہم بھی خوشحال ہوتے، آج ہم بھی کامیاب ہوتے۔ آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اپنے قیمتی وقت میں سے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ ضرور پڑھیں۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے کلام کو پڑھیں اور اس میں اثر نہ ہو؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کے کلام میں 100% تاثیر ہے۔ کمی اگر ہے تو صرف ہماری توجہ اور یقین میں ہے۔ میں آپ سے دل سے گزارش کرتا ہوں یہ ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو وظیفہ پڑھنے کا صحیح طریقہ بھی آ جائے اور مانگنے کا سلیقہ بھی آ جائے، اور خدارا اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ ثواب کی نیت سے شیئر کریں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن تک یہ ویڈیو پہنچ ہی نہیں پائے گی۔ آج آپ کے پاس پورا دن، پوری رات ہے، کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لے۔ ہر قسم کی پریشانی، ہر مشکل، ہر حادثہ، ہر نقصان اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ آپ خود کو اللہ کی حفاظت میں محسوس کریں گے۔ حالات ایسے بدلیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اچانک رزق کے دروازے کھلیں گے، دولت آئے گی، قسمت سنور جائے گی، بند کاروبار چل پڑے گا، سنسان دکان پر گاہک آنے لگیں گے۔ آپ خود کہیں گے ہم نے سفر کے مہینے کی قدر ہی نہیں کی، کیونکہ یہ مہینہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی مشکل ہے، کوئی طاقتور دشمن ہے یا کوئی کام ناممکن لگ رہا ہے، تو اللہ کے حکم سے سب آسان ہو جائے گا۔ بڑی سے بڑی رکاوٹ، پہاڑ جیسی بندش بھی ختم ہو جائے گی۔ سفر رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس کی ہر گھڑی میں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، اور بدھ کا دن بہت سے اہل علم کے نزدیک آسانیوں اور مشکلات کے حل کا دن مانا جاتا ہے۔ جو اس دن اللہ سے سچے دل سے مانگتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ یاد رکھیں، آج یہ وظیفہ پڑھنے والا ہی اصل خوش نصیب ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، اس وظیفے کو پڑھنے کی توفیق اسی کو ملتی ہے جسے اللہ نوازنا چاہتا ہے، جس کے گھر میں خوشحالیاں لانا چاہتا ہے، جس کی زندگی بدلنا چاہتا ہے، اور جسے رزق اور دولت سے مالا مال کرنا چاہتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہوں، چاہے آپ پاکستان میں ہوں، انڈیا میں، سعودی عرب میں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان یا دنیا کے کسی بھی حصے سے آپ کا تعلق ہے، جیسے ہی آپ کے ملک میں 21 سفر بدھ کا دن آ جائے، آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور اس وظیفے کو ضرور پڑھنا ہے۔ پھر اللہ کریم کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے، دل سے، یقین سے، بلکہ ضد کے ساتھ مانگنا ہے۔ یاد رکھیں، اس وظیفے کے دوران آپ جو بھی مانگتے جائیں گے، اللہ آپ کے مقدر میں لکھتا چلا جائے گا۔ وہ رب اتنا کریم، اتنا رحیم، اتنا مہربان اور اتنا بڑا رازق ہے کہ جب دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال، بس اپنے بندے پر خزانے کھول دیتا ہے۔ ایسی عطا فرماتا ہے کہ عقل دنگ رہ جائے۔ آپ چاہیں تو یہ وظیفہ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، یا ظہر کے بعد، یا عصر کے بعد، یا مغرب کے بعد، یا عشاء کے بعد،
کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اس پر نہ وقت کی کوئی پابندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید، بس دل میں یقین ہونا چاہیے اور زبان پر اللہ کا نام۔ تو آئیے ناظرین، وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے قیمتی وظائف اور روحانی اعمال آپ تک روزانہ پہنچتے رہیں گے۔ اب آتے ہیں اصل عمل کی طرف۔ آج 21 صفر بدھ کے دن جب بھی آپ کو وقت ملے کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں، یا اگر ممکن نہ ہو تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے افضل ہے، سب سے بابرکت ہے اور اس کی تاثیر سب سے زیادہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام درودوں میں درود ابراہیمی سب سے زیادہ محبوب تھا۔ اس کا مقام بہت بلند ہے، اس کی برکتیں بے شمار ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ یہی درود پڑھیں۔ آئیے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ نیا گھر چاہتے ہیں تو گھر مانگ لیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں تو گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے، کسی بھی پریشانی کے خاتمے کے لیے مانگ لیں۔ اگر آپ کسی حادثے سے بچنا چاہتے ہیں، نافرمان اولاد کی اصلاح چاہتے ہیں، شوہر یا بیوی کے رویے میں بہتری چاہتے ہیں، یا اپنے بچوں کی اچھی جگہ شادی چاہتے ہیں تو ابھی اسی لمحے نیت کر لیں، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج جو مانگا جائے گا انشاءاللہ مل کر رہے گا۔ جیسے ہی آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں تو فوراً ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے ہر شیطانی اثر ختم ہو جاتا ہے، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع ہو اس میں خیر بھی ہوتی ہے، برکت بھی اور سلامتی بھی۔ اب دل کو دنیا کی ہر فکر سے آزاد کر دیں۔ یوں محسوس کریں جیسے آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، عاجزی کے ساتھ آنکھوں میں نمی لیے اور یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اللہ کریم کے ایک عظیم صفاتی نام کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور وہ نام یا حفیظو ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا بابرکت نام ہے جو حفاظت کا وعدہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ جب بندہ یا حفیظو پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، رب خود اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اگر آپ کو نقصان کا خوف ہے، حادثات کا ڈر ہے، کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، جادو، نظر بد یا کسی بھی بندش کا شک ہے، دل بے سکون رہتا ہے، یا بار بار کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ یا حفیظو وہ نام ہے جو ہر طرح کی آفت، بلا اور پوشیدہ خطرات سے بچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ ایسا ذکر ہے جو انسان کو ایک مضبوط حصار میں لے آتا ہے جہاں کوئی نقصان قریب نہیں آ سکتا۔ اب توجہ کے ساتھ سنیں، آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا حفیظو 1 بار، یا حفیظو 2 بار، یا حفیظو 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آج آپ نے خلوص دل سے 11 مرتبہ یا حفیظو پڑھ لیا تو پورا سال اللہ کی حفاظت آپ کے ساتھ رہے گی، آپ ہر آفت سے محفوظ رہیں گے، ہر پریشانی دور ہو جائے گی، نحوستیں ختم ہو جائیں گی، اور آپ ایک سکون، اطمینان اور برکت والی زندگی گزاریں گے۔ پہلے نمبر پر یا حفیظو 11 بار پڑھنے کے بعد اب فوراً دوسرے نمبر پر جو عظیم وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک بابرکت قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو اللہ کو بے حد محبوب ہے، جس میں اللہ کی وحدانیت، اس کی شان بے نیازی اور اس کی عظمت کا بیان ہے۔ جو بندہ اس سورت کو پڑھ کر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور یہ سورت سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص ایک ایسی عظیم سورت ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ وہ سورت ہے جس کی برکت سے گھروں سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، دلوں کو سکون ملتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر جائز حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اس صورت کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اسے ایک بار پڑھنے سے قرآن پاک کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے پر پورا قرآن ختم کرنے کا اجر عطا ہوتا ہے۔ آئیے پہلے ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت سن لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ الحمدللہ یہ صورت ہم سب کو زبانی یاد ہے۔ اب آپ نے اس سورہ اخلاص کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گنتے ہوئے 33 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ 33 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو اپنے دل میں اپنی حاجات کی نیت رکھیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں، اگر بندہ 33 بار سورہ اخلاص پڑھ کر 33 حاجات کے لیے دعا کرے تو اللہ کریم اپنی رحمت سے اس کی ایک ایک حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ تو دل میں یقین رکھیں، آنکھوں میں نمی لائیں اور ہر بار سورہ اخلاص کے ساتھ اپنی امیدوں کو اللہ کے سپرد کرتے جائیں، انشاءاللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے۔ دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص 33 بار پڑھنے کے بعد اب آج کا سب سے خاص، سب سے طاقتور اور آخری وظیفہ وہ وظیفہ ہے جو اس پورے وظیفے کی جان ہے، وہ عمل جو تقدیر کو بدل دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے رب کریم کے 2 عظیم نام پڑھنے ہیں، اور وہ ہیں یا حی یا قیوم۔ یہ وہ مبارک نام ہیں جن میں زندگی بھی ہے، بقا بھی ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے کی طاقت بھی۔ جو بندہ سچے دل سے یا حی یا قیوم پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی ایسی حفاظت میں آ جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر کوئی آپ کے خلاف جادو کرے وہ اسی پر پلٹ جائے گا، اگر کوئی آپ کا برا چاہے وہ خود اپنے انجام کو پہنچے گا۔ ہر بندش، ہر رکاوٹ، ہر نحوست، ہر شیطانی اثر، سب کچھ اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، جب بندہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو پھر اسے کسی مخلوق سے ڈرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اب سب سے اہم بات، اسے کیسے پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ سنیں۔ یا حی یا قیوم 1 بار، یا حی یا قیوم 2 بار، یا حی یا قیوم 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھیں صرف پڑھنا کافی نہیں، 21 بار کے دوران آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، ہاتھ اٹھا کر مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لے کر مانگنا ہے، دل ٹوٹا ہوا ہو، آواز میں لرزش ہو اور یقین ایسا ہو کہ ابھی قبول ہو رہی ہے۔ یا حی یا قیوم پڑھ کر آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر ناممکن ممکن بن جاتا ہے۔ جو کام سالوں سے نہیں ہو رہے وہ ایک لمحے میں ہو جاتے ہیں، بند کاروبار چل پڑتے ہیں، رشتوں کی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، دلوں کی دوریاں مٹ جاتی ہیں، اور ایسی جگہ سے مدد آتی ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اگر آج آپ نے سچے دل سے یہ وظیفہ پڑھ لیا تو یاد رکھیں آپ کی تقدیر بدلنے میں دیر نہیں لگے گی، ایک ہی رات میں غیب سے فیصلے ہونے لگیں گے، اور آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اللہ نے کیسے راستے کھول دیے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حفیظو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے 21 بار یا حی یا قیوم پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال اسی ترتیب، اسی طریقے اور اسی تعداد کے ساتھ مکمل کر لیں تو آخر میں دوبارہ وہی درود پاک 3 بار پڑھیں جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا، اور یوں آپ کا یہ بابرکت عمل مکمل ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، آج آپ نے یہ تینوں وظائف پوری توجہ، یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے وہ ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں اور مانگنے والا خالی نہیں لوٹتا۔ اس عمل کے بعد اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ و خیرات کریں، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور اللہ کی خاص حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ آج اگر آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیا تو میرا رب آپ سے راضی ہو جائے گا، اور جب رب راضی ہو جائے تو عطاؤں کے دروازے ایسے کھلتے ہیں کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے کہ رزق کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی محتاج پڑے تو اللہ اسے غنی بنا دے، اگر کوئی غریب پڑے تو اسے خوشحال کر دے،
اور اگر کوئی پہلے سے مالدار ہے تو اس کے رزق میں اور برکت ڈال دے۔ اس لیے آج اس وظیفے کو لازمی پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا وہ عطا فرمائے، اور جو مانگ نہ سکے وہ بھی اپنی رحمت سے بغیر مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔